بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات کا شرک، پوسٹ نمبر 1۔ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے اس امت میں کافی غلط عقائد داخل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی عقائد ہیں جو کہ شرک پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں جن کا ذکر صراحتاً قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں اعلی وجہ الکمال یکتا و یگانہ ہے، اور اس کی تمام صفات نہ صرف یہ کہ ذاتی ہیں بلکہ ما فوق الاسباب یعنی کسی سبب کے بغیر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں بھی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بابت مختلف ادوار میں لوگ مختلف انداز کی گمراہیوں کا شکار ہوتے رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ چند اہم نکات کی نشاندہی کر دی جائے۔ سب سے پہلے، اللہ ہر نقص سے پاک اور مخلوق کے مشابہ ہونے سے پاک ہے، اور مخلوق کسی بھی صفت میں اس کے مشابہ ہونے سے عاجز ہے۔ اور اللہ کے جو اسماء و صفات قرآن و احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، ان پر بغیر کسی کمی، زیادتی، تحریف یا تعطیل یعنی نفی کے ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کی صفات کی مکمل حقیقت اور کیفیت کا ادراک کسی کے لیے ممکن نہیں۔ صفات کا شرک، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو اس کے مشابہ یا برابر سمجھنا شرک فی الصفات یعنی صفات کا شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک تقریباً ہر دور میں کتابی اور غیر کتابی مشرکین میں پایا جاتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی صفات میں مشابہت کی وضاحت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مخلوق کے لیے بھی انہی صفات کا نام استعمال کیا ہے جو خالق کائنات کے لیے کیا گیا ہے، جس سے کچھ مکاتب فکر نے تو وہاں سے استدلال کر کے صفات کے شرک کا باب ہی کھول لیا، اور کچھ کے نزدیک اس حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ دراصل صفات کے ناموں کی لفظی مشابہت کے زمرے میں بھی کسی اور سے منسوب نہیں کی جا سکتی، یا یوں کہہ لیجئے لفظی مشابہت کے باب میں سے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس صفات سے متصف نہیں کہا، لکھا، سمجھا جا سکتا۔ کچھ صاحبان اللہ عز و جل کی صفات اور مخلوق میں کچھ صفات کے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا معاذ اللہ دونوں کی یعنی خالق اور مخلوق کی صفات بھی ایک ہی جیسی ہیں، یا خالق کی صفات مخلوق بھی اپنا سکتی ہے، اور اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کسی یا کچھ صفات میں اس کے خالق جیسا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کچھ صفات کے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا کسی اور مخلوق میں ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ذکر اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی دوسری صفت کسی مخلوق میں مانا جا سکتا ہے، اور ایسا ماننا شرک نہیں ہے، یہ خیال محض خیال ہی ہے، اس کا حقیقت سے سوائے مخالفت کے اور کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کی صفات کی کیفیت اس کی ذات پاک کی شان کے مطابق ہے، اور مخلوق میں اسی نام کی کسی صفت کا موجود ہونا اس مخلوق کی شخصیت کے مطابق دونوں میں سوائے ناموں کے کوئی مشابہت نہیں۔ خالق کی صفات لفظی مشابہت کے زمرے میں بھی کسی اور سے منسوب نہیں کی جا سکتی، یا یوں کہہ لیجئے لفظی مشابہت کے باب میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ان صفات سے متصف نہیں کہا، لکھا یا سمجھا جا سکتا، سوائے کسی ایسی صفت کے نام کی حد تک جس صفت کا مخلوق میں ہونے کا ذکر خود خالق اللہ عز و جل نے فرمایا ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی خبر ادا کروائی ہو۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف ہے، اللہ کے بندوں میں بھی رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، اور اللہ کے بندوں میں بھی رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا اس کی ذات پاک کی شان اور اس کی اپنی صفات کے مطابق ہے، اور بندے کا سمیع ہونا اس کو دی گئی صفات کے اعتبار سے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود کو رؤوف اور رحیم فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی رؤوف اور رحیم ہونے کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے جیسی دیگر صفات بھی تھیں یا ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کی مشکلات دور کرنے والا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا مکمل علم رکھنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک قانون مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى
آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء، ترجمہ اس کی مثال جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھیے اور خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک، صفات مبارکہ اور ناموں سے متعلق صرف وہی بات کرنا درست ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو، کسی معاملے کو، کسی کام کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے کسی مخلوق کی کسی صفت، کسی معاملے، کسی کام سے مشابہت دینا، اسے مثال بنانا درست نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ناموں کی مشابہت کی وجہ سے کسی مخلوق کو انہی صفات سے متصف سمجھنا بھی قطعاً غلط ہے، یا کسی بھی مخلوق کو اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت اپنا لینے کے قابل سمجھنا بھی قطعاً غلط ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق میں اللہ کی صفات جیسی کوئی صفت ماننا شرک ہے، خواہ اس شرک کو عطائی کہہ کر چھپانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے ناموں کی مشابہت سے ان صفات کی کیفیات کا ایک جیسا ہونا قطعاً مراد نہیں، اور نہ ہی کسی طور لازم ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات اس کی ذات پاک اور اس کی شان کے مطابق ہیں، اور مخلوق کو دی گئی صفات اس کی شخصیت کے مطابق۔ اس حوالے سے چند اہم نکات ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں، یعنی لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات محدود اور عارضی ہیں۔ نمبر 2، خالق اور مخلوق کی صفات میں کسی بھی قسم کی کوئی مماثلت یا مشابہت نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کامل ہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات حادث اور فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ہر بات کو جاننے والا یعنی العلیم۔ اس کائنات میں حقیقی علم کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اول تا آخر، ظاہر و باطن، حتیٰ کہ دلوں میں موجود وسوسوں سے بھی باخبر ہے۔ مالک و ملک کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کے لیے ان میں کوئی بھی صفت تسلیم کر لینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شرک قرار پائے گا۔ اس کے مقابلے میں غلط نظریات، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولین اور آخرین کا علم کا حامل سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دل کی باتوں سے باخبر سمجھنا یا کہانت پر یقین رکھنا۔ غیب کا علم جاننے والا یعنی عالم الغیب، اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اور اس بات کا ذکر پروردگار نے صراحتاً کتاب اللہ میں کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النمل آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ترجمہ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی جن باتوں کی بذریعہ وحی اطلاع فرماتا تھا اس کا ذکر سورۃ الجن آیات نمبر 26 اور 27 میں کچھ اس انداز میں کیا ہے، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ترجمہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ البتہ غیب کی خبر اسی وقت تک غیب کہلاتی ہے جب تک بتائی نہ جائے، جب بتا دی جائے تو غیب شہود ہو جاتا ہے اور وہ خبر بن جاتی ہے۔ اس بنیاد پر چند مکاتب فکر نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہونے کے قائل ہیں وہ سری غلطی پر ہیں۔ چہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں سے بذریعہ وحی مطلع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کسی بھی انداز میں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قرآن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی زبان سے اپنے عالم الغیب نہ ہونے کا ذکر صراحتاً موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ غوث الاعظم اور فریاد رس۔ اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دور اور قریب سے بغیر کسی سبب اور واسطے کے ہر بات کو سننے اور جاننے والا ہے، چاہے ایک بے قرار شخص جو قوت گویائی سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی جب اپنے دل میں پروردگار عالم سے فریاد کرتا ہے تو اسے بھی سننے اور قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ چنانچہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں مالک نے مشرکین سے سوال کیا ہے: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں سے اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ غوث الاعظم کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ بے شک سب سے بڑا فریاد سننے والا اللہ پاک ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی غوث الاعظم نہیں ہے۔ اگر کسی اور ہستی کو غوث الاعظم سمجھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمان ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ چونکہ اللہ ہی غوث الاعظم ہے، اس لیے پکارا جانا بھی صرف پروردگار ہی کا حق ہے۔ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ترجمہ: جب بھی سوال کرنا تو اللہ ہی سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد چاہنا تو اللہ ہی سے مدد چاہنا۔ بحوالہ سنن ترمذی، ابواب صفت القیامت والرقائق والورع۔ نافع و ضار یعنی نفع و نقصان پر قادر۔ نفع اور نقصان پر قادر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی مدد محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ اسباب کے تحت ہی کر سکتا ہے۔ جب سبب ختم ہو جائے تو مدد نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ مطلقاً نفع اور نقصان پر قادر ہستی ہے جو مافوق الاسباب کسی کی بھی مدد کرنے پر قادر ہے، اور پروردگار کی جانب سے ڈالی گئی آزمائش سے نکلنے پر مخلوق میں سے کوئی بھی ہستی قادر نہیں۔ چنانچہ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 40 اور 41 میں فرمایا: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ترجمہ: کہو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ اس مسئلے کو مزید صراحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافی و ضار ہونے کی نفی بھی قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 49 میں بیان فرما دی۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میں اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کے شرک ہونے کی صراحت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ غلط نظریات: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مافاق الاسباب مدد کے لیے پکارنا، جیسے یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پیر بابا مدد وغیرہ، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔